جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر۔ بزم علماء کا سیگمنٹ ختم ہوا اور ہمارا اب جو سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، کچھ کالز ہم نے لائیو آپ کی شامل کی تھیں، ان کے کویسچنز مفتی صاحب نے نوٹ فرما لیے۔ مزید ایک دو چار کالز ہم لے لیں گے، 2-3، اور اس کے بعد پھر جوابات۔ کتنا وقت کتنا ہے ویسے ہمارے پاس؟ ٹائم ہے تو اگر کچھ کالز ہیں تو ہم شامل کر لیں گے، ادروائز ہم جوابات کی طرف۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن کال دے دی، ماشاءاللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ 2-3 دن پہلے نا یہ آپ کے پاس وہ نہیں برتھ ڈے عمران بشیر صاحب، جی مولانا عمران بشیر صاحب، جی تو جو ہے انہوں نے ایک دعا کہی تھی کہ کوئی جو ہے کہیں جانا ہو تو آپ وہ پڑھ لیا کریں تو راستے میں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ صحیح، تو وہ دعا پھر انشاءاللہ ابھی تو یاد نہیں ہے بھائی، وہ بتا دوں گا، مفتی صاحب بتا دیں گے انشاءاللہ، ان کو یاد آ گئی۔ چلیں ایک اور کالر، عمران بشیر صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب ماشاءاللہ ہماری رونق تھے بزم علماء کی، اور تشریف لے گئے حضرت واپس سیالکوٹ، اور وہاں پر ختم قرآن کا معاملہ تھا، اور سفری ظاہر گلیچز کی وجہ، انہوں نے کہا ٹریولنگ گلیچز چل رہے ہیں آج کل، ایسا نہ ہو کہ فلائٹ کینسل ہو، ری شیڈیول ہو، تو انہوں نے پلان کیا اور تشریف لے گئے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر نصیب کرے۔ بہت اچھا رہا ان کے ساتھ، ہمارا وقت بہت اچھا گزرا۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ایک سوال پہلے بھی پوچھا تھا لیکن تھوڑی وضاحت اگر اس میں اور ہو جائے۔ جی بتائیے۔ تو اگر صرف بیٹیاں ہوں تو کیا والد کی وراثت ان کے بہن بھائی کے بچوں میں تقسیم ہوگی، جبکہ بہن بھائی دادا دادی حیات نہیں ہے؟ اس میں جو ہے والد اور دادا دونوں کی طرف سے اگر تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ والد اور دادا، والد اور دادا دونوں کی طرف سے؟ کیا وضاحت؟ مطلب کیا وضاحت ہے؟ اب دادا کی وراثت والد کے پاس آ چکی ہے بچیوں کے، یہ بات ہو رہی ہے؟ کچھ جو ہے دادا کی جو ہے ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور والد صاحب بھی حیات نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بچیوں کے والد حیات نہیں ہیں اور دادا بھی حیات نہیں ہے، رائٹ؟ جی دونوں ہیں جی۔ دادا کی کچھ وراثت تقسیم ہونی ہے جی اور والد کی بھی ابھی ہونی ہے، اور والد کی بھی ہونی ہے، ٹھیک ہے مصعب؟ اوکے، یہ ہو گیا، آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب واش روم میں جاتے ہیں، نہاتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسم ہمارا سارا ننگا ہوتا ہے، اس وقت ہم وضو کر سکتے ہیں یا کپڑے پہن کے وضو کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ۔ جوابات کی طرف آئے تھے میرا خیال ہے مفتی صاحب، اگر وقت بچا تو لے لیں گے کوئی کال، فی الحال آنسرز اوکے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کہا کہ ان کی سسٹر جو ہے وہ بیمار ہیں، ان کے شوہر بھی کام نہیں کرتے، تو ان کو یہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں یا نہیں؟ سیم یہی بات انہوں نے چھوٹی سسٹر کے بارے میں پوچھا کہ چھوٹی سسٹر ہیں، وہ بھی مطلب غریب ہیں، کوئی کام نہیں ہے شوہر کا، تو مسئلہ یہ کہ جو بہن ہے اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں بشرطے کہ وہ زکوٰۃ لینے کی اہل ہوں، شریف فقیر ہیں، حقدار ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بہن بھائیوں کو۔ ہاں یہ کہ اپنے اصول اور فروع کو، جو آپ کے ماں باپ یا ان سے اوپر، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو آپ کے فروع ہیں بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سیدوں کو سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی آپ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چھوٹا موٹا کاروبار ہے، اس میں بھائی نے کہا کہ میں نے ایک نیت کی تھی کہ اللہ کی راہ میں دوں گا، اب قرض وغیرہ چڑھ گیا ہے، تو کیا میں جتنا میں نے نیت کی تو میں وہ قرض ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اللہ کی راہ میں دینا یہ آپ کا بطور تطوع تھا، یعنی بطور نفل تھا، بطور صدقہ تھا، اور قرض آپ پر لازم ہے۔ ابھی قرض چڑھا ہوا ہے نا، تو قرض لازم ہے، تو لہٰذا پہلے قرض اتاریے، جتنا قرض ہے وہ اتاریے، اور اس کے بعد جو آپ نے ایک نیت کی ہوئی ہے، آپ پہلے بھی دیتے ہوں گے، نیت کی ہوئی ہے تو پھر آپ اتنا نکالنا شروع کر دیں جو نیت کی ہوئی ہے، لیکن پہلے قرض ادا کریں۔ شہید بھی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے نا، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا، اس بات کو ذرا مد نظر رکھیں۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور تعدیب، کوئی قرضدار ہوگا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے بطور تعدیب خود نہیں پڑھائی، کسی اور کو فرمایا کہ تم پڑھا لو، یعنی جو قرضدار ہے تو اس کے لیے اتنا مطلب وعید ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شوال کے 4 روزے 2 شوال سے شروع کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں شوال کے جو روزے ہیں نا، یہ 6 روزے،
تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو جو رکھتا ہے رمضان کے ساتھ تو گئے کہ پورے سال روزے دار رہنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ 6 روزوں پر جی ہاں، 6 روزوں پر ہے، ماشاءاللہ، یعنی رمضان کے روزے اور یہ 6 روزے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ، جی جی، ماشاءاللہ۔ یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کی برکت ہاں اچھی بات ہے، برکت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، یا 2 شوال سے شروع کر دیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ اچھا سیکوینس سے رکھنے پڑیں گے؟ نہیں، ایک ساتھ ملا کر نہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی جی جی، علیحدہ شوال علیحدہ کے بھی، اندر اندر بس۔ جی شوال کے اندر اندر ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اپنے اوپر خواہ بوجھ نہ کریے ایک ساتھ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن شوال کے مہینے میں رکھ لیے اور جائیں۔ فضیلت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا؟ جی ہاں، فضیلت پہ فرق نہیں آئے گا سبحان انشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، فطرانہ عید سے پہلے دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں میں تو کہتا ہوں دیکھیں اس کا جو مستحب وقت ہے وہ عید الفطر کے دن صبح، یعنی عید الفطر کی صبح صادق میں اس کا وجوب ہوتا ہے، اور مستحب وقت وہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن عید سے یعنی عید سے پہلے رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ چونکہ غریبوں کا معاملہ ہے، فقیروں کا معاملہ ہے، کہ ان کے لیے عید کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جائے، اہتمام ہو جائے، تو آپ ابھی سے ادا کرنا شروع کر دیں تاکہ غریبوں کے لیے کوئی بھلائی کا راستہ نکل جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سلمان بھائی کہ اس وقت معاشی حالات کیا ہیں پاکستان کے، لوگ بہت پریشان ہیں، جی بہت اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں شادی کے قابل نہیں تھا، اور پھر جو ہے نا وہ شادی ہو گئی اور اب وہ مان نہیں رہے، خلا بھی نہیں مان رہے، طلاق بھی نہیں دے رہے۔ دیکھیں بات یہ کہ سیدھا یا تو وہاں پر کسی عالم دین کے پاس چلی جائیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیں، یا پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ کہ آپ عدالت میں جائیں اگر وہ نہیں دے رہے، آپ کے پاس آپشن ہے نا۔ کہہ رہے ہیں خلا لے چکی ہوں، 8 جی، سال ہو گئے۔ عدالت جائیں، عدالت 1 سال کا ٹائم دیتی ہے اسے مریض کو، پیشنٹ کو، اور اگر 1 سال کے اندر اسے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ٹھیک ہے، ورنہ عدالت آپ کے نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا، آپ کے نکاح کو ختم کروا سکتی ہے، تو اب اس طرح کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ نہ علاج کروا رہے ہیں اور نہ ہی ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ غلط چیز ہے۔ یا تو اپنا علاج کروائیں صحیح ہوں، یا پھر اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، طلاق دے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بیٹا باہر ہوتا ہے تو اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز ہے کہ اگر وہ ظاہر ہے کہ خود بالغ ہے اور خود اپنا خرچہ سارا سنبھال رہا ہے، تو اس کی اجازت لے لی جائے، کہ اس اجازت کے بغیر نہ کریں، اس کی اجازت لے لیں کہ بھئی ہم آپ کی قربانی یہاں پر کر رہے ہیں، یا وہ کہہ دے۔ جی، قضا میں جب وطر پڑھیں تو اس میں قنوت پڑھنی ہے، بالکل جیسے آپ ادا میں پڑھتے ہیں ویسے ہی قضا میں پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ حمدن کثیرہ طیبہ، یہ جو کلمات ہیں یہ عام طور پر رکوع میں جب ہم جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اس کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ حمدن کثیرا مبارکن طیباً، اس طرح یہ پورے کلمات ہیں، تو یہ کوئی پڑھے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ ثواب اسی میں کہ یہ پڑھے جائیں، اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ 3 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب نفل کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں، ایک وقت میں نیت ایک نفل کی ہوتی ہے، یا سات التوبہ کی، یا سات الحاجات کی، یا آپ کسی خاص کام کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایک وقت میں نیت ایک ہوگی، چاہے وہ کسی کی نیت بھی کر لیں، ساری نیتوں کو جمع کر کے ایک اس میں نہ کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ پیسے نکالے منت کی، منت کے بھی ہیں، صدقے کے بھی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ کے بھی ہیں، یہ صدقے کے بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہوا کہ کمبوڈ کے اوپر اگر یورین آ جائے تو پانی بہا دیں یا وائپر؟ دیکھیں، جس سے پاکی ہو جائے وہ چیز کریں، پانی بہانے سے پاکی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکی کے حکم میں ہوگا۔ پانی بہانے کے بعد ایک آج کل وائپر آتا ہے چھوٹا سا، وہ خاص رکھا جاتا ہے کہ اس سے پانی بالکل سوکھ جاتا ہے، وہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکی مین چیز ہے، اگر وائپر سے پاکی نہیں آتی، پانی سے پاکی نہیں آتی تو فائدہ کیا ہے؟ پاکی کا حصول جس سے پاکی آ جائے تو وہ پاکی کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ کی جو ہا ہے اس پر پیش ہے. تو لا الہ الا اللہ جب ہم عام طور پر ذکر کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس میں وقف کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقف میں جب پیش چلی جی ہے. ہاں پیش پڑھ بھی لیں لا الہ الا اللہ تو بھی ٹھیک بھی ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہاں پر بھی وقف نہیں کریں گے، وہاں پر ہا کے اوپر پیش پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غریب کو جو ہے وہ فطرانہ دینا، بھائی غریب ہے اس کو فطرانہ دینا تو بالکل دے سکتے ہیں، اگر وہ حقدار ہے، حق رکھتا ہے، شریف فقیر ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. اشراق اور چاشت میں وقت کا نام لینا ضروری ہے. آپ اگر یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ بھی صحیح ہے. مطلقاً یوں کہتے ہیں، دل میں تو آپ کی نیت ہے، مطلقاً یوں کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نوافل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، تب بھی وہی نوافل ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. اس کے بعد کہا کہ والدہ اعتکاف میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر گھر آئے یا لے جائیں؟ گھر آئے، ڈاکٹر گھر پہ آئیں، ان کا چیک اپ وغیرہ کر لیں. لے کر جائیں گے چاہے بیمار ہوں کچھ بھی ہو، لے کر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہاں عذر ہوگا، گناہگار نہیں ہوں گے آپ لوگ، لیکن بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، امام مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حدیث پاک میں ذکر ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. اور وہ اس پر ہمارا کافی بات چیت بھی ہو چکی ہے کہ وہ خنزیر کو نہیں ماریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور اس کے علاوہ یعنی جو بھی غلط نشانیاں ہیں ان سب کو ختم کریں گے. اسلام کا بول بالا ہوگا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. اور 40 برس کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی. یہ سارا احادیث کریمہ میں موجود ہے. اور اس کے بعد وفات ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس کے پاس ہی جگہ ہے، وہاں پر مدفون کیے جائیں گے. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے، بلکہ میں تھوڑا سا یہاں غلطی کر کے امام مہدی کا ذکر میں عیسیٰ علیہ السلام پر تھوڑا سا لے گیا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی پر ان کا نام محمد ہوگا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہوں گے اور دین کا پرچار فرمائیں گے. اور انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا جامع مسجد دمشق میں، اور پھر وہاں پر حالانکہ یہ جگہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے مصلی پر آئیں. عیسیٰ علیہ السلام آپ کو ہی فرمائیں گے کہ آپ امامت فرمائیں. اور اس کے بعد دونوں کا ایک مشترکہ معاملہ بھی ہے کہ دین کا پرچار ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ امام مہدی کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر باقاعدہ احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ چلتا ہوا کاروبار ٹھیکے پر دینا. چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے اور اس میں ایک ورث بن جاتی ہے، نام بن جاتا ہے، اور آپ اگر محنت نہیں کرنا چاہ رہے یا کچھ اس مسئلہ ہے تو آپ کسی کو بھی ٹھیکے پر دیتے تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ بھیڑ کو جلایا جا سکتا ہے، وہ اگر نقصان پہنچا رہی ہے تو بالکل اس کو مارا جا سکتا ہے یا جلانے سے بہتر کہ مار لیں، یا جلانے سے ہی وہ مرتی ہے. اگر وہ جلانے سے ہی مرتی ہے تو بہرحال جلایا جا سکتا ہے، اور اگر ویسے مارنے سے کام چلتا ہے کہ نقصان پہنچا دی ویسے مار دیں، جلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اچھا جی، عزیز کی قبر پر جاتے تو اس کو پتہ چلتا ہے حدیث پاک میں کہ جب کوئی کسی مرحوم کی قبر پر آتا ہے تو سلام پیش کرتا ہے، وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور باقاعدہ وہ جو بھی آتا ہے نا اس کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. حدیث پاک میں یہ موجود ہے. اور جب کسی قبرستان سے گزرے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں، جو قبرستان والے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ پوچھا کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ جو نیکوں کی ارواح ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ایک مقام ہے، وہاں پر تشریف فرما ہوتی ہیں، اور جو نافرمانوں کی جو ارواح ہیں وہ اسفل سافلین میں ہوتی ہیں. اور نیک جو ارواح ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین انہیں اختیارات عطا فرماتا ہے، اور جو بد ارواح ہوتی ہیں انہیں اختیارات نہیں ہوتے، وہ ایک جگہ پر اسفل سافلین میں قید ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد یہ پوچھا کہ قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا؟ تو بالکل حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن
قرآن سفارش کرے گا تو اپنے پڑھنے والوں کی، چاہے اس نے پڑھا ہو چاہے محبت کی ہو، اور جو حفظ کر لے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے تو اس کا تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو بالکل یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ قضا نماز میں تحیات کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، تو قضا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو تحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر سلام پھیر دیں، آپ کی تحیات اور یہ درود پاک مکمل ہو جائے گا، یعنی دعا بھی اسی میں ہو جائے گی۔ اس طرح آپ قضا نمازوں میں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کپڑا پاک کر لیا لیکن گیلا ہے، پہن کر نماز پڑھیں، گیلا ہے کپڑا پاک کر لیا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک غسل واجب ہو اور پاک کپڑا پہنا ہوا ہے، پسینہ آ گیا، غسل واجب ہے اور پاک کپڑا پہنا ہوا ہے، کہیں پر آپ کی ناپاکی نہیں لگی ہوئی جسم میں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناپاکی لگی ہوئی ہے، پسینہ آ کر وہ ناپاکی کپڑے کے ساتھ لگ گئی ہے، تب آپ کو کپڑا پاک کرنا ہوگا۔ اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو پھر کپڑا پاک ہی رہے گا، اگرچہ پسینہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں، کیونکہ انسان کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ کسی کے لیے بدگمانی ہو جائے تو دل صاف کیسے کیا جائے؟ دل صاف اس طرح کیا جائے کہ بدگمانی کو دور کیا جائے، کیونکہ دل میں آ رہی ہے اس کو دور کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، لا حول شریف پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو انشاءاللہ بدگمانی دور ہوگی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے بدگمانی کرنے سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم کے بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھ کر آپ کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں۔ مہروں کی تکلیف میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور پانی دم کی پئیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو بھی علاج کروا رہے ہیں کرواتے رہیں۔ بے نکاح دوران روزہ پیریڈس ہو جائیں تو روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ جی ہاں، روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا دن روزے دار کی طرح گزارے، لیکن روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا کہ 30-40 سال کی قضا نمازیں تو کیا کرنی چاہیے؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 30-40 سال کی نمازیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے فجر کی نماز، سب سے پہلے ظہر کی نماز، اس طرح نیت کرتے جائیں، پھر اس کے بعد طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت کی قضا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں آپ رکوع اور سجدے کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور تب تحیات میں بیٹھیں، قاعدہ اخیر میں بیٹھیں تو تحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر سلام پھیر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قضا نماز سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی، لیکن ایک بات یاد ہے کہ جو صاحب ترتیب ہیں، جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اگر ان کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر اگلی نماز سے پہلے وہ قضا کریں، پھر اس کے بعد وہ نماز جو حاضر نماز ہے وہ پڑھیں۔ بیوہ ہے، 7 بچے ہیں اور ان کو زکوٰۃ کا گھر دے سکتے ہیں، اگر بیوہ ہیں، شریف فقیر ہیں تو وہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ان کو مالک بنائیں تاکہ وہ اپنا گھر خرید لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ قضا نماز سے پہلے یا بعد میں جو ہے وہ یہاں پر قضا پر نماز سے پہلے، اب یہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، جی نماز سے پہلے قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں، تو یہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا، یہ سوال گزر چکا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی تنگ نہ کرے، اس کی دعا یہ ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انصرنا فإنک خیر الناصرین، کہ یا اللہ تو مدد فرما ہماری، بے شک تو بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ غسل کرتے ہیں تو اس وقت وضو یا کپڑے جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں یا کپڑے پہننے کی بات کریں؟ دیکھیے، جب آپ نے غسل کیا، اعضائے وضو دھل گئے، آپ کا وضو ہو گیا، بالکل دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ کرنا چاہیں تو نور علی نور ہوگا، لیکن یہ نہ سوچے کہ اس وقت وضو نہیں تھا اب میں کر لیتا ہوں، نہیں، نور علی نور ہوگا، لیکن وضو آپ کا ہو چکا ہے۔ آخری جو انہوں نے بیٹیوں والا مسئلہ پوچھا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے، تفصیل طلب ہے، ظاہر ہے اذان کا وقفہ ہے، اذان عصر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اذان عصر عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری نعمان نعیمی صاحب انشاءاللہ براہ راست دیں گے کراچی اسٹوڈیو سے، اور اس کے بعد ہمارے کوئز شو کا یعنی کوئز سیگمنٹ معلومات کا آج گرینڈ فنالے راؤنڈ ہے۔ 3 تیار اور ماہر ٹیمز انشاءاللہ آمنے سامنے ہوں گی، بہت دلچسپ اور کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ملتا ہوں آپ سے نماز کے بریک کے بعد۔ بارگاہ میں بھوکا نہ کوئی سوئے گا، اس پاک ماہ میں کرنا مدد غریب
جو مل جائے راہ میں. جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.